آئیے بس آج کے اس پروگرام کی آخری پیشکش ایک مقالہ پیش کرنے کے لیے میں ڈاکٹر امبری صاحبہ کو آواز دے رہا ہوں. آپ مقالہ پیش کریں گی ابوالکلام آزاد کے تعلیمی نظریات. اس کے بعد پھر ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے قابل صد احترام صدر صاحب سے یہ انعامات تقسیم کریں. اور یہ آخری پیشکش آج کا مقالہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حاضرین محفل، صاحب محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر امرین ہے. میں شعبہ اسلامک اسٹڈیز سے تعلق رکھتی ہوں MU کے. یہاں پر میری شرکت زینب انٹرنیشنل پبلک اسکول کی استاد کی حیثیت سے ہوئی ہے اور میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں اللہ کی کہ اس نے مجھے اس محفل میں شامل ہونے کا موقع دیا. اور میں شکر گزار ہوں نسیم شاہی صاحب کی اور ڈاکٹر MS انصاری صاحب کی، جنہوں نے مجھے اس عظیم محفل میں شرکت کرنے کی دعوت دی. یہ میرے لیے بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جس اہم شخصیت پر میں نے اپنی ریسرچ کو انجام دیا، آج اسی شخصیت کی تعلیم نظام کے بارے میں مجھے کچھ کہنے کا موقع ملا. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے چمن میں دیدہ برس. مولانا ابوالکلام آزاد جیسی شخصیت صدیوں میں پیدا ہوتی ہے. تاریخ میں ان کی شخصیت ممتاز ہے. ان کے افکار و خیالات میں اتنی تابندگی اور توانائی ہے کہ ان کی روشنی آج بھی مدھم نہیں ہوتی، بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ مولانا آزاد کے پیغام، افکار اور تصورات کی معمولیت بڑھ گئی ہے. اپنی تحریروں کے ذریعے انہوں نے ہندوستانی عوام کے سیاسی، سماجی اور ثقافتی شعور کو بیدار کیا. آپ کا نظریہ تعلیم یہ تھا کہ افراد قوم ملک کی ایسی تعلیم کے حصول سے آراستہ ہوں جو قوم ملک کے اعلیٰ مقام و مرتبے فائز ہونے میں ان کے مددگار ثابت ہو. آپ کی خواہش تھی کہ جدید علوم و فنون کے ساتھ مذہبی علوم کے حصول سے ایسے کامل و مکمل انسان فروغ تحصیل ہوں جو زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکیں. مولانا ابوالکلام آزاد کا ماننا تھا تعلیم سماج کے ہر طبقے کے لیے لازمی ہے. سب کی ترقی کے لیے سب کا تعلیم یافتہ ہونا بے حد ضروری ہے. مولانا آزاد کا نظریہ تعلیم یہ بھی تھا کہ تعلیم ہی ایک واحد ذریعہ ہے جس سے کسی بھی قوم کو کامیاب کیا جا سکتا ہے. مولانا آزاد تعلیم کا واحد مقصد صرف روزی روٹی کمانا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تعلیم سے شخصیت سازی کا بھی کام لیا جانا چاہیے، اور یہی تعلیم کا سب سے مفید پہلو ہے. آپ سر سید کے اس نظریے تعلیم کے بھی قائل تھے کہ افراد معاشرے کو ایسی تعلیم سے آراستہ کیا جائے جس میں ایک ہاتھ میں سائنس، فلسفہ یعنی جدید تعلیم اور دوسرے ہاتھ میں قرآن اور مذہبی تعلیم ہو. وزارت تعلیم کے عہدے پر فائز ہونے کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد اپنے تعلیمی نظریہ کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں: میرا پہلا کام تھا ٹیکنیکل تعلیم کی طرف توجہ دوں تاکہ اس سلسلے میں اہم خود کو تفعیل کر سکوں. ہمارے بہت سے نوجوان جو اس تعلیم کے حصول کے لیے غیر ممالک میں جاتے ہیں، میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جب غیر ممالک کے لوگ ہندوستان آئیں گے. آپ کے تعلیم کا نظریہ ایک یہ بھی تھا کہ آپ نے سیکولرزم اور اتحاد کو اتفاق دیا جس کے دور حاضر میں ہندوستان کو ضرورت ہے. آپ کی عظیم خواہش تھی کہ حصول تعلیم میں کسی قسم کی تفریق نہ ہو. آپ یکتا تعلیم کے دستبردار تھے. مولانا آزاد اس نظریہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تعلیم نسواں کے بھی بہت حامی تھے. آپ کا ماننا تھا بچوں کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے، اور اگر مائیں تعلیم یافتہ ہوں گی تو ان کی تعلیم و تربیت بہت اچھے سے کر سکتی ہیں. تعلیم نسواں کے متعلق آپ فرماتے ہیں: تعلیم سب کا پیدائشی حق ہے. اگر ہماری عورتیں تعلیم حاصل کرنے لگیں تو ہمارا آدھا مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ تعلیم یافتہ مائیں ہماری تعلیمی نظام میں بچوں کو تعلیم یافتہ بنانے میں سب سے اہم کردار ادا کر سکتی ہیں. مولانا آزاد کی تحریروں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ تعلیم کو محض دینی اور رہنمائی تربیت
तक महदूद नहीं समझते थे, बल्कि साइंस और टेक्नोलॉजी के बगैर तालीम को नामुकम्मल समझते थे। वो किताबी तालीम के साथ साथ तरबियत पर भी जोर देते थे और ये कहते थे कि तरबियत फर्द के बजाय कौम के हवाले से दी जानी चाहिए। इनका ये भी मानना था कि सलाहियतें फर्द के अंदर पहले से मौजूद होती हैं, तालीम को सिर्फ मुनासिब माहौल मुहैया कराकर इन सलाहियतों को सही सिमत में नशोनुमा करना चाहिए। इनका ये भी अमल मानना था कि तालीम का अमल पैदाइश से लेकर मौत तक चलता रहता है और सिर्फ स्कूलों में चलने वाले अमल तक महदूद नहीं होना चाहिए। अब मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करना चाहूँगी। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अगर आप हमारे तहरीक पॉइंट चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही अपनी कीमती मशवरों से हमें नवाजें।